بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية جو لوگ اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن میں چھپ کر اور علانیہ طور پر ظاہری طور پر تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے اخیر میں مضمون پورا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے پھر دوبارہ تاکید کے طور پر راہ خدا میں خرچ کرنے والے اور راہ خدا میں صرف کرنے والوں کی فضیلت سنائی کہ رات و دن یعنی 24 گھنٹے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں علانیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے قرآن کریم کی جب کوئی آیت آتی تو وہ دوڑتے تھے عمل کرنے کے لیے جیسا کہ حکم فرمایا سابقوا الی الخیرات نیک کاموں کی طرف سبقت کرو تو صحابہ نیک کاموں کی طرف سبقت کرتے تھے اور ہر وقت یہ متمنی رہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے اسی بات پر عمل کرنے کا کیا حکم ہمیں ملتا ہے اپنے ذہنی اعتبار سے قلبی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے ہر اعتبار سے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار رہتے تھے بلکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ جو صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتے تھے وہ صحابہ کرام دوسرے صحابہ جو اس دین میں جن کی حاضری ہوئی ہے ان سے پوچھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کیا ارشاد فرمایا ہے کیا حکم فرمایا ہے اتنے عمل کرنے پر تلے ہوئے تھے اور عمل کرنے کا جذبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں اتنا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے جب یہ آیت کریمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 4 درہم تھی 1 درہم حضرت علی نے دین میں خرچ کیا 1 درہم حضرت علی نے رات میں خرچ کیا 1 درہم چھپ کر خرچ کیا اور 1 درہم ظاہری طور پر خرچ کیا یہ 4 درہم تھے آیت کریمہ میں 4 چیزوں کا حکم فرمایا وہ اپنے چاروں درہم کو ان چاروں حکموں کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لگائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم بارہا سنتے ہیں جب غزوہ تبوک جس کو غزوۃ العسرہ کہا جاتا ہے تنکی کا غزوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اعلان فرمایا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنا لٹایا ہے اللہ کے راستے میں کئی ہزار دینار حضرت یعنی تقریباً 4000 دینار حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں لے کر حاضر ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے حضرت عثمان کے اس عمل سے وہ دینار حضرت عثمان
کے لائے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دیداروں کو اور ان دیداروں کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں, اوپر نیچے کر رہے ہیں, دل میں خوش ہو رہے ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان کو خوشخبری سناتے ہیں کہ اگر عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ بھی کرے تو حضرت عثمان کا یہ عمل اس کی نجات کے لیے کافی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہو گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ جذبہ تھا کہ جب کوئی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا آتا, جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کو ارشاد فرماتے تو فوراً صحابہ اس پر عمل کرنے کے لیے اس پر دوڑتے تھے. قرآن کریم نے اسی کی ترغیب فرمائی ہے. اور ایسے لوگ جو رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, نہ دنیا میں ان پر کوئی خوف اور کوئی تنگی ہوگی, نہ کوئی ڈر ہوگا, اور آخرت میں وہ اپنے کیے بغور غمزدہ ہوں گے. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی مال کو حرام طریقے پر کمانے اور حرام طریقے پر خرچ کرنے کی اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے, کیا کیا وعیدیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد یہاں سے فرماتے ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں لا یقومون, وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جس طرح وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر کھپتی بنا دیا ہو, جس کو شیطان نے اثر سے کھپتی بنا دیا ہو, باولا بنا دیا ہو. یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے کہا کہ بیع سود اور ربا کی طرح ہے, اور اللہ تبارک و تعالی نے بیع کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا ہے. فمن جاءه موعظة من ربه, اور جس کے پاس اپنے پروردگار کی نصیحت آئی پھر وہ باز رہا تو اسی کا ہے جو کچھ گزر گیا, جو کچھ ہو چکا. اور اللہ کا وہ امرہ, اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. وہ امرہ الی اللہ, اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. ومن عاد, جو لوٹے گا تو یہی لوگ جہنم والے ہیں, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں سود کی مذمت اور برائی کو بیان فرمائی ہے, سود کی حرمت کو بیان فرمایا ہے. عجیب عجیب طریقے سے اور عجیب عجیب گہرائی سے سود کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے, کئی طریقوں سے. بلکہ سود کی حرمت قرآن کریم میں کے بارے میں 7 آیتیں ایسی ہیں جن میں سود کی حرمت بیان کی گئی, اور تقریباً کم سے کم 40 حدیثیں, کم سے کم میں کہہ رہا ہوں کم سے کم 40 حدیثیں ہیں جس میں سود کی مذمت اور حرمت کو بیان کیا گیا ہے. تو سود کی مذمت, سود کی حرمت قرآن کریم سے بھی ثابت ہے, احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے, اجماع امت سے بھی ثابت ہے, اور قیاس سے بھی ثابت ہے. شرعی جتنی بھی دلیلیں ہیں ان تمام دلائل سے قیاس کی حرمت سود کی حرمت ثابت ہے. کسی بھی طریقے سے کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ جس سے سود حلال ہو جائے, تو کوئی طریقہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. ہر اعتبار سے سود حرام ہے. اللہ تبارک و تعالی یہاں فرماتے ہیں کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں, یا سود کو کھانے سے تعبیر فرمایا ہے, چاہے وہ کھانے کے اعتبار سے ہو, چاہے پہننے کے اعتبار سے ہو, چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو, اس کو کھانا تعبیر کیا ہے. تو جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کل قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھیں گے. تو وہ کیسے اٹھیں گے؟ قبر سے اس طرح اٹھیں گے جس طریقے سے شیطان نے اس کو چھو کر کھپتی اور باولا بنا دیا. ایک تو انسان کو جنون لاحق ہوتا ہے, پاگل پنا لاحق ہوتا ہے, کبھی اس پر مدہوشی اور بے ہوشی طاری ہوتی ہے, تو جنون کے ساتھ یا بے ہوش کے ساتھ تشبیہ نہیں دی گئی.
اس لیے کہ جنون نے انسان کے اوپر اب سوئی چبھ ہو یا کوئی تکلیف دو تو اس کو احساس نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو بے ہوش ہو گیا ہو اس کو بھی کسی طرح احساس نہیں ہوتا ہے. لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالی نے کس کے ساتھ مثال دی؟ جس کو جین نے چھو کر باولا کر دیا ہو، جس کو جین کا اثر ہوتا ہے، شیطان کا اثر ہوتا ہے، تو وہ جنون کی طرح ہوتا ہے، بے ہوشی کی طرح ہوتا ہے، اس کو مدہوشی ہوتی ہے. لیکن اس کو ہم مارے پیٹے تو اس کے بدن پر اس کا احساس ہوتا ہے. جس وقت وہ اثر ہوتا ہے اس وقت تو پتہ نہیں چلتا، لیکن بعد میں اس کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ مجھ کو مارا گیا ہے اور پیٹا گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ یہاں جس کو جین نے کھپتی بنایا ہو، باولا بنایا ہو، ایسے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس سود کھانے والے کو تشبیہ دی. یہ سزا اللہ تبارک و تعالی جب قبر سے اٹھے گا اس وقت یہ سارے لوگ صحیح سالم اٹھ کر اپنی قبروں سے آئیں گے اور یہ سود کھانے والا ہوگا ایسا جیسے مٹی کی بیماری ہوتی ہے. اور انسان جس نے شراب بہت زیادہ پی لیتا ہے تو کس طریقے سے گرتا پڑتا، اس کو کوئی ہوش و آواز، نہ ماں باپ کا کوئی ہوش و آواز رہتا ہے، نہ اپنے اور پرائے کا کوئی ہوش و آواز رہتا ہے. اس طریقے سے گرتا پڑتا بے ہوشی کی عالم میں محشر میں پہنچے گا. وہ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو ایک موقع اور ایک جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہنچتے ہیں. وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا کہ فرعون کے ساتھی کہ ان کے پیچھے آگ پڑی ہوئی ہے اور وہ آگ کو دیکھ کر اس طریقے سے بھاگتے ہیں جس طریقے سے باولا اونٹ اور بڑکا ہوا اونٹ بھاگتا ہے کہ نہ ان کو کسی چیز کی پڑی ہوئی ہوتی ہے، درخت ہے، پتھر جو بھی سامنے آئے وہ ٹکرا کر ایک طرف ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے وہ بالکل باولے اونٹ کی طرح، بڑکے ہوئے اونٹ کی طرح وہ بھاگتے رہتے ہیں. اور یہ سودخور کا عالم کیا ہوتا ہے؟ سودخور وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے راستوں میں، ان فرعون کے ساتھیوں کے بھاگنے کے راستوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. جب فرعون کے ساتھی بھاگتے ہوئے آتے ہیں تو ان کو احساس ہوتا ہے، لیکن وہ پڑے ہوئے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سود کے کھانے کے سے وہ سزا دی ہے کہ وہ اتنے موٹے ان کے پیٹ ہوتے ہیں جیسے ایک بہت بڑا کمرہ، ایک بڑے کمرے کی طرح وہ اپنے پیٹوں کو لے کر زمین پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں. جب فرعون کے ساتھی کو آنے کا اس کو احساس ہوتا ہے تو اس وقت وہ ہٹنا چاہتا ہے، کہیں مجھے کچل نہ ڈالے، مجھے رول نہ ڈالے، اس لیے وہ ہٹنا چاہتا ہے. لیکن اپنے اس بڑے پیٹ کی وجہ سے نہ ادھر کو ہٹ سکتا ہے نہ ادھر کو ہٹ سکتا ہے، بالکل ذرہ برابر ہٹ نہیں سکتا. فرعون کے ساتھی آتے ہیں، اس کو کچل ڈالتے ہیں، اس کو رول ڈالتے ہیں، کبھی یوں جاتے ہیں کبھی یوں واپس آتے ہیں. اس طریقے سے اس کو رولتے رہتے ہیں، لیکن اس کو اپنی جگہ سے ہٹنے کی اس کو طاقت اور قدرت نہیں ہوتی. یہ اللہ تبارک و تعالی یہ سودخور کو اور سود کھانے والے کو جب قبر سے اٹھے گا اس وقت یہ سزا اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے جس کو اس طرح کی سزا دی جا رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے سود خور ہے، کہ آپ کی امت کے سود کھانے والے ہیں اور فرعون کے ساتھی خود یہ پناہ مانگتے ہیں. یہ فرعون کے ساتھ یہ خود پناہ مانگتے کہ اللہ قیامت قائم نہ ہو. اس لیے کہ جب اس وقت یہ سزا ہے تو قیامت کے قائم ہو جانے کے بعد اور جب سزا منتخب کر دی جائے گی اس وقت تک کیا ہوگا کہ ابتدائی حال ہے تو بعد میں کیا ہوگا. اس لیے وہ قیامت کے قائم نہ ہونے کی دعائیں کرتے رہتے ہیں فرعون کے ساتھی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. حدیث شریف میں سود کھانے والے کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص سود کھاتا ہے اور سود سے اس کا بدن پلتا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ بہتر ہے اس بدن کے لیے.
صالح بن عبداللہ دستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا بدن حرام لقمے سے پلتا ہے اور جس کے پیٹ میں حرام غذا جاتی ہے، اس سے آپ اچھے اعمال کی امید رکھو، اس سے آپ اعمال صالحہ کی تمنا رکھو، یہ وعید ہے، اس سے اعمال صالحہ سرزد ہو سکتے ہی نہیں ہے، اس سے نیک اعمال نکل سکتے ہی نہیں ہے۔ جو جسم اور جسم کا جو حصہ حرام مال سے بنا ہے، کسی کی انتڑی دکھا کر، کسی کو رلا کر، کسی کو مار کر، کسی کا حق دبا کر، کسی کو پیٹ کر جس کا لقمہ پیٹ کر گیا ہو، کیا تم اس لقمے سے اعمال صالحہ کو امید رکھو؟ ہرگز اس جسم سے اعمال صالحہ نکل نہیں سکتے۔ وہ اعمال صالحہ تو کیا وہ حرام کیا ہے، حرام اعمال میں اور ناجائز کاموں میں وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے سود کھایا یا جس نے سود لیا، جس نے سود دیا، دوسری روایت میں آتا ہے کہ سود کا دستاویز بنانے والا، لکھنے والا اور سود کے سلسلے میں گواہی دینے والا، ان سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ آکلہ و موکلہ و کاتبہ، کہ کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، گواہ بند و شاہداؤ اور اس کے جو گواہ سب کے سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب ہم ذرا سوچے، کوئی آتا ہے کہ بھائی تھوڑا تعاون کر دے، اس کا تھوڑا لکھ دے، تو ہم لکھنے کے لیے یا گواہ کے طور پر ہم دستخط کر ڈالتے ہیں۔ ذرا ہم سوچے، آج حکومتی سطح سے لے کر ملکی معاملات سے لے کر زمین میں بوئے جانے والے بیج میں تمام محصولی کاروبار آج ہر طرح سے ہو رہے ہیں، کہاں نہیں ہو رہے ہیں، اور حکومتوں کے ہر وقت یہ کوششیں رہتی ہے کہ ملک کا ایک ایک شخص سود کو کھانے والا بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ تبارک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں سے اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کوئی گھر باقی نہیں رہے گا سود کھائے بغیر۔ اگر کوئی سود کھانے سے بچ بھی گیا تو سود کا دھواں تو اس کو پہنچے گا۔ اب طرح طرح کی اسکیمیں نکالی جا رہی ہے، طرح طرح کے پلان بنائے جا رہے ہیں کہ سود ہر ایک تک پہنچے جائے، اور ہم لوگ بڑی آسانی کے ساتھ اپنی زبانوں کو ہلا لیتے ہیں کہ آج تو سود کھانا بغیر کوئی چاروں نہ سود لیدا بغیر تو زندگی گزر، سود کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن ہو گیا ہے، ایسا سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بات فرمائے۔ دو بزرگوں، سود ہے، حرام ہے، چاہے اس پر کتنے ہی لیبل چڑھا دیے جائے، وہ قبر کتنے ہی کیوں نہ چڑھا دیے جائے، نام کیوں نہ بدل دیے جائے، لیکن بہرحال وہ سود ہے، وہ حرام ہے۔ اس حرام کی راہ سے پلنے والے کے نہ گھر میں، نہ اس کی زندگی میں، نہ اس کے بچوں میں کبھی بھی اعمال صالحہ اور اعمال خیر اس سے وجود میں نہیں آ سکتے۔ بعض حضرات نے یہاں تک فرمایا ہے کہ سود کھانے والا جو ہوتا ہے، اگر اس کی زندگی میں کوئی حالات پیش نہیں آئے ہیں، سود کھانے والے کے سامنے فی الحال کوئی پکڑ نہیں آئی ہے، تو 40 سال گزرتے نہیں پاتے ہیں، 40 سال گزرتے گزرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، وہ نہیں تو اس کی اولادوں میں اس سب پر پکڑ آتی ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں، جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں کبھی راحت نہیں، کبھی چین نہیں، کبھی سکون نہیں۔ ظاہری اعتبار سے تو بنگلے ہیں، ظاہری اعتبار سے تو گاڑیاں ہیں، ہر طریقے کے کھانے میسر ہے، ہر طریقے کے آسائش اور راحت کے سامان میسر ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کے دلوں کو پوچھو تیرے دل کو کتنا اطمینان تجھے نصیب ہے؟ کوئی اطمینان نہیں ہے، بلکہ بہت سے ایسے سودی کاروبار کرنے والوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے بے چینی کی وجہ سے کہ ان کو چین نہیں ہے، جس کی وجہ سے خودکشیاں کرتے ہیں۔ آج دنیا میں نظر اٹھا کر دیکھے کہ کتنے خودکشیاں کرنے والے ہیں، ان کا حال دیکھیے، اس کا نتیجہ اور اس کی طے تک آپ پہنچے تو نتیجہ یہی نکلے گا، حقیقت یہی نکلے گی، وہ کسی حرام کام میں اور حرام کمانے میں مبتلا تھے اور اس کی وجہ سے ان کی بدن کے اندر وہ غذا گئی اور اندر کا چین، سکون اور قلبی اطمینان ختم ہو گیا۔ نہ ذہنی سکون ہے، نہ قلبی اطمینان ہے۔ اس لیے بزرگوں،
جس طرح سے بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم اس سے بچے. کہیں دنیا کے رو میں آ کر آج کل کی حکومتوں کے رو میں آ کر ہمارے الفاظ نہ بدل جائے, کہیں حلال کو حرام کہنے والے نہ بن جائے, حرام کو حلال کہنے والے کہیں نہ بن جائے. ابھی چند دن پہلے میرے خود کے ساتھ میں واقعہ پیش آیا ہوں, اس لیے میں آپ کو سناتا ہوں. میں ایک دکان پر گیا اپنے علاقے میں ہی, میں دکان کا نام نہیں لوں گا. وہ مجھے اچھی طرح جانتا پہچانتا, میرے ساتھ اچھے تعلق بہتر اور تعلق تھے, اور وہ بھی ایسے کسی گھرانے کا فرد نہیں تھا, بلکہ وہ آدمی دیندار تھا, دین میں آگے رہنے والا تھا. اس کی دکان پر میں گیا, میں نے ایک چیز خریدنے کے لیے کہا, تو میں نے کہا کہ میرے پاس فی الحال پورے نقد پیسے نہیں ہیں, میں ادھار میں خریدنا چاہتا ہوں, 4-5 مہینے میں پیسے دے دوں گا. تو اس نے مجھ سے کہا اس نے کہ مول صاحب بجاج کارڈ آتا ہے تو بجاج کارڈ پر آپ لے لو. تو بجاج کارڈ کے جب میں کارڈ میں سنا تو پہلے میں نے تھوڑا بہت سنا تھا, تو میں نے پوچھا تو بجاج کارڈ میں ہوتا کیا ہے. تو اس نے کہا کہ بجاج کارڈ میں مطلب کچھ نہیں ہوتا ہے, وہ ہفتے سسٹم ہوتا ہے. مجھے سمجھا رہا کہ وہ ہفتے ہوتا ہے, اس میں ہفتے آپ آسانی کے ساتھ آپ بھر دیتے. میں نے اس سے زیادہ نہیں, میں نے کہا مجھے بجاج کارڈ پر نہیں لینا ہے, مجھے تو میں 4-5 مہینے میں تجھے دے دوں گا, اگر ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے, بعد میں اپنے دیکھیں گے. پھر میں اس دکان پر جانا بھی نہیں ہوا. پھر ہمارا مکتب کا امتحان چل رہا تھا, اس وقت اپنے گاؤں کے چند ساتھی تھے, تو کچھ مذاکرہ ہوا. اس مذاکرے میں نے یہ بات چھیڑی. تو ایک ساتھی نے کہا کہ مول صاحب آج کل تو بجاج کارڈ پر سارے دھندے بہت کاروبار ہوتا ہے, بجاج کارڈ پر تو سارا ہی چلتا ہے. میں نے کہا بجاج کارڈ پر بھلے سارا چلتا ہے, آپ تحقیق تو کرو اس میں سود ہے کہ نہیں ہے. آپ نے تحقیق کی کہ ہر ایک اچھے کرتے, بھلے اچھے کرتے, آپ نے تحقیق کی. تو میرے سامنے جو بجاج کارڈ کے ذریعے سے جو کاروبار کرتا تھا, میرے سامنے اور چند ساتھی کھڑے تھے, اس کے سامنے اس نے فون کیا. فون کر کے کہا کہ بھئی اس طریقے بجاج کا کہاں بجاج کارڈ, تو اس میں کوئی سود بول ہوتا ہے, کوئی پینلٹی لگتی ہے, نام بتا, پینلٹی لگتی ہے. تو اس نے کہا کہ ہفتہ سسٹم ہوتا ہے, اگر آپ نے ایک ہفتہ وقت پر نہیں بھرا ہے تو اتنے روپئے پینلٹی لگی, اور اگر دوسری مرتبہ نہیں بھرا تو اتنے پینلٹی بھرتے. پینلٹی نام رکھا پینلٹی, وہی پینلٹی وہی سود ہے, بہت سارے چیزیں ہوتی. یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے. اب اس بیچارے کو پتا نہیں ہوتا, مسئلہ جانتا کہ بجاج کارڈ سے سودی کاروبار ہوتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اگر تم وقت پر سارے ہفتے بھر ڈالو تو پینلٹی اور سود نہیں لگتا ہے, اور اگر آگے پیچھے تھوڑا ہو گیا تو اس میں پینلٹی اور سود لگ جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ کھیتی کے اندر بہت سارے لون لیتے ہیں اور آسانی کے ساتھ لے لیتے ہیں, اس کو پاک دھیرن بھی کچھ کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس میں سود نہیں ہوتا ہے, لیکن تحقیق کرنے سے یہ معلوم ہوا کہ بعض شکلیں ایسی ہیں جس میں سود نہیں ہوتا ہے, لیکن اگر آپ نے وہ ہفتہ وقت پر نہیں بھرا ہے تو اس میں بھی سود لگ جاتا ہے. اب ہمیں ایسے شکلوں میں کیوں پڑھنا ہے جہاں ہمیں پورا خطرہ ہے کہ حرام کمائی ہمارے گھر میں ہمارے پیٹ میں آ سکتی ہے. ایک کھڈا ہے, اس کھڈے کے بارے میں پورے طور پر مکمل اطمینان نہیں ہے کہ اس کھڈے کو میں کود کر پار کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا. اگر کھڈا ہے اور یہ ہے کہ 50% یہ ہے کہ میں اس کو کود جاؤں گا, لیکن 50% یہ ہے کہ میں کود نہیں سکوں گا, میں گر جاؤں گا, اور بڑا گہرا کھڈا ہے, اگر اس میں گرا تو گیا. تو بتاؤ کوئی وہ کھڈا کودنے کی کوئی کوشش کرے گا؟ وہ یہ فوراً نہیں کہے گا کہ ہو سکتا ہے نہ کود سکا تو گیا تو مر جاؤں گا. تو یہاں کیوں اپنی جان کو ہم حرام میں ڈال رہے ہیں؟ یہاں ہمیں 100% یقین نہیں ہے, امکان ہے, ہو سکتا ہے کہ ہم بھر دیں اور ہو سکتا ہے کہ نہ بھی بھر سکے. تو اپنے آپ کو حرام مال میں مبتلا کرنا ہے. دیکھو جو چیز حرام وہ ہمیشہ حرام ہی رہتی ہے. پاخانہ ہوتا ہے پاخانہ, اس کو کتنا بھی رنگ و روغن چڑھائے, کتنے بھی ورق میں پیک کرے, کتنا ہی اچھا لیبل لگائے, تو اچھا لیبل اور ورق اور پیکیج شاندار اور اس پر زری لگا دینے سے اور ایک کر دینے سے کیا وہ بات ہو جائے گا, اور وہ کوئی یہ کہے گا کھانے کے لائق ہو گیا ہے. سود کا معاملہ بھی یہی ہے, اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ سود کھانے والا ایسا ہے جس نے اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کیا.
ایک مرتبہ زنا کرنا وہاں سے کتنا بھیانک ہے اور کتنا سنگین جرم ہے، سود کھانے والا 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ دوسری حدیث شریف میں آتا ہے کہ سود کھانے والا سود کھانا 100 گناہ کے برابر ہے، اور ایک گناہ ہلکا اس میں سب سے ہلکا گناہ ایسا ہے جس نے اپنے ماں کے ساتھ زنا کیا اس کے برابر۔ اب بتاؤ سود کی کتنی مذمت ہے، کتنی سخت وعید ہے، اور ہم آسانی سے طرح طرح کی پیغلے بدل کر، نام بدل کر، اسکیم بدل کر، اور ہم بھی اپنے الفاظ سے، اپنی زبان سے یہ نکالنے لگتا ہے جو مشرکین و کفار کہا کرتے تھے کہ سود تو حلال ہے، کہ یہ اسکیم حلال ہے، جائز ہے، اور دوسروں کو اس کی طرف ہم متوجہ کریں، ہم خود کھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، آکلہ و موکلہ، کھانے والا اور کھلانے والا، دوسروں کو اسکیم بتلا کر اس میں گھسانے والا، یہ بھی برابر کا شریک ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔